نے اسلام ایسا مذہب بنایا ہے جس میں ہر قسم کا درس دیا ہے اور معاشرے میں رہنے کے اصول اور آداب سکھائے ہیں۔ اس پوری صورت کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے آداب ہمیں بتلائے۔ ساری صورت کا درس تو مشکل ہوگا، لیکن شروع میں 3-4 جو آداب ہیں انہی کا ذکر کیا جائے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اس آیت میں جو پہلا ادب بیان کیا وہ ہے تقدم علی النبی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے آگے چلنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی بھی معاملے میں آگے ہونا۔ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بات کرنے سے پہلے بات کرنا، آپ مجلس میں کھانے کی دعوت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے کھانا شروع کرنے سے پہلے کھانا کھانا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام چل رہے ہیں، آپ سے آگے چلنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ کے سوال کرنے سے پہلے کوئی سوال، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ بین یدی اللہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں اس سے آگے نہ بڑھو، یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ لا تقدموا، آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے۔ مفسرین نے کہا کہ یہ حکم تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق دیا، لیکن چونکہ یہ بات پہلے ہی میں نے بتائی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہوتے ہوئے جو وحی آیا کرتی تھی اس کا جو نزول شان نزول ہوا کرتا تھا وہ خاص ہوا کرتا تھا، خاص واقعہ پیش آیا اللہ نے وحی نازل فرما دی، لیکن اس کا حکم عام ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس روئے زمین سے جانے کے بعد جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے، علماء، اسی طرح استاد کا بھی یہی حکم ہے، اسی طرح والد کا بھی یہی حکم ہے، اسی طرح ہر بڑے کا یہی حکم ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو حکم نازل فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملات میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ رب العزت سے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے چل رہے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے ابو درداء کیا کر رہے ہو؟ روئے زمین پر کسی شخص پر سورج غروب اور طلوع نہیں ہوا اس افضل آدمی سے دنیا کے اندر، یعنی اللہ رب العزت نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو روئے زمین کا سب سے افضل انسان بنایا ہے اللہ اور پیغمبر کے بعد، تو تم اس سے آگے چل رہے ہو۔ بتایا دیا کہ جو بڑا آدمی ہو اس سے آگے نہیں چلنا چاہیے، جو بڑا آدمی ہے اس سے بات چیت میں انسان کو آگے نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک اصول سکھایا، ایک ادب سکھایا معاشرے کا۔ انسان جب جا رہا ہو راستے میں تو بڑوں کا خیال رکھے، انسان ان کو آگے راستے ان کو نکلنے کی کیا ہے کوشش کرے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھنے میں بات آتی ہے کہ ہم گاڑی پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو بیچارہ موٹر سائیکل والا ہے، اس کو گاڑی کے راستے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم چونکہ ہمارے پاس گاڑی ہے وہ بیچارہ کہاں، ہم اس کو راستہ نہیں دیتے، اس کو خیال کریں، اس کو نکلنے دیں آگے۔ یہ بھی کیا ہے انہی معاملات میں معاشرت کی چیزوں میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ انسان ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال کرے۔ پہلا حکم یہ دیا۔ دوسرا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پر ان کی آواز ایک دوسرے میں گفتگو کرتے ہوئے اونچی ہو گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام موجود تھے تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو ایک دوسرے کی آواز پہ بلند نہ کرو نبی کے سامنے۔ یہی حکم والدین کے سامنے ہے، یہی حکم استاد کے سامنے ہے، یہی حکم عالم کے سامنے، یہی حکم ہر بڑے کے سامنے ہے کہ جب بڑے موجود ہوں تو ان کے سامنے بات کرتے ہوئے بڑوں کا خیال رکھے، انسان مجلس کے ادب کا خیال رکھے، اونچی آواز سے بات نہ کرے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے، دوسروں کو ایذا پہنچے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ، اور اسی طرح تم کہے نبی کی سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو آوازوں کو بلند کرتے ہو۔ کیوں؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس طرح کا کام کر گزرو کہ جس کی وجہ سے تمہارے اعمال صالحہ جو تم نے نیک عمل کیے وہ ضائع ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اب یہاں مفسرین کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے کہ نبی کے آگے چلنا، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا، قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے اعمال ضائع کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔
جبکہ انسان کا جو عمل ہے اعمال صالحہ وہ ضائع ہوتا ہے جب انسان کفر کرتا ہے۔ کفر اگر انسان نہیں کر رہا، کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اعمال صالحہ ضائع نہیں ہوتے۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اپنی آوازوں کو بلند کرو گے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اگر تم نبی سے آگے چلو گے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ مفسرین نے یہاں پر بڑا عجیب نقطہ بیان کیا کہ اصل میں نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا اور اسی طرح نبی سے آگے چلنا، اس میں گستاخی کا پہلو پایا جاتا ہے، اور گستاخی یہ ایسی چیز ہے جو کفر نہیں ہے لیکن انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے، اور ہوگا اس کا انجام کہ انسان کرتے کرتے بالآخر کفر تک چلا جائے گا۔ تو یہ سبب بیان کیا ہے کہ یہ اس طرح کے اسباب ہیں جو انسان کو اعمال صالحہ سے روکنے والے ہیں، جو انسان کو توبہ کی توفیق سے روکنے والے ہیں، نیک اعمال سے روکنے والے ہیں۔ تو ایسا عمل بھی نہ کرو جو انسان کو چلتے چلتے کفر تک لے جائیں، جو انسان کو کفر اپنانے کا ذریعہ بن جائیں۔ ایسے اعمال بھی نہ کرو کہ کیوں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم، کہ تمہیں پتہ اس ٹائم چلے جس ٹائم تمہارے اعمال ضائع ہو، تمہیں کیا ہے خبر بھی نہیں ہوگی۔ تیسرا ادب، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ تیسرا ادب یہ بیان کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس ٹائم گھر میں موجود ہوں تو باہر کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آوازیں نہ دو۔ یہ اصل میں قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے تھے، دیہاتی لوگ تھے، تو آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے اخرج الینا یا محمد، باہر نکلیے اے محمد ہمارے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ نبی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اندر سے آواز دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہی ادب ساروں کے لیے ہے۔ جب انسان کسی کے گھر جائے تو اس بات کا خیال کرے کہ اگر والدین گھر میں موجود ہیں باہر کھڑے ہو کر ان کو آواز نہ دے، استاد کے گھر جا رہا ہے باہر سے کھڑے ہو کر آواز نہ دے، کہ یہ ادب نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے کہ باہر سے کھڑے ہو کر آواز دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہی ہے جہاں پہ ادب ہمیں سکھایا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات ہمیں سکھائی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر تم کسی کے گھر جاؤ تو اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرو۔ نبی کے گھر گئے ہو، کسی کام کی وجہ سے گئے ہو تو اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرو۔ اسی طرح استاد کے گھر گئے ہو، اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کے پاس کوئی علم کا باب سیکھنے کے لیے جاتا، کوئی مسئلہ سیکھنے کے لیے جاتا، تو میں دروازہ نہیں بجایا کرتا تھا بلکہ میں باہر کھڑا ہو جاتا، جب وہ آدمی خود باہر نکلتا پھر میں اس سے اپنا مسئلہ پوچھتا۔ یہ ادب سکھایا ہے۔ اور ہمارے شاعر فرماتے تھے کہ جب تم کسی گھر جاؤ دروازہ بجاؤ، دروازہ بجانے کے بعد اتنی دیر انتظار کرو جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اتنی دیر، یہ ادب ہے۔ اور ہمارا طریقہ تو اب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک کال آئی، دوسری کال آئی، تیسری کال آئی، اگلا آدمی کس حالت میں ہے، مصروف ہے، فون نہیں اٹھا رہا ہے، میں دیکھوں نا صحیح، نہیں، کال پہ کال، کال پہ کال پہ، جس سے میرے کی کرنے فون ہی نہیں چاہنا، مصروف ہوئے ہوئے، بھائی اگلے آدمی کے حالات کو دیکھنا چاہیے، موقع کو دیکھنا چاہیے کہ اگلا آدمی کس حالت میں ہے، پتہ نہیں ہے۔ دروازہ بجایا انتظار کرو، کال کی ہے نہیں اٹھا رہا انتظار کرو، اگلا آدمی جواب نہیں دے رہا انتظار کرو۔ اور یہاں پر بڑی عجیب بات بتائی، کہنے لگے حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، کہ جب تم کسی کے گھر گئے ہو اور وہ گھر سے اتفاقی باہر نکل آتا ہے، تم نے دروازہ نہیں بجایا، اتفاقاً باہر نکل آیا ہے، پھر بھی اپنا کیا ہے پیغام نہ دو جب تک وہ تمہاری طرف متوجہ نہ ہو، اس لیے کہ وہ تو اپنے کام نکلا ہے، تمہارے کام تو نکلے ہی نہیں ہے۔ حتی تخرج الیہم، جب نبی تمہاری طرف کیا ہے متوجہ ہو پھر اپنی بات کرو، ویسے نکل آئے ہیں پھر بھی بات نہیں کرنی جب تک نبی کیا ہے تمہاری طرف متوجہ نہ ہو۔ یہ بھی ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اس لیے آداب معاشرت میں سے ایک ادب یہ ہے جب انسان کسی کے گھر جائے تو دروازہ نہ توڑنے شروع کر دے، انتظار کرے اور اس کے باہر آنے کا جو ہے انتظار کرے، وقت دے، پوچھ کر جائے۔ انسان کسی کے گھر جا رہا ہے ٹیلی فون کر لے، پہلے میں آنا چاہتا ہوں، وقت ہے آپ کے پاس، فرصت ہے، کام چاہیے، مجھے کیا ہے بات کرنی ہے آپ سے، وقت دے کے پھر انسان جائے۔ تو تیسرا ادب یہ بتایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ گھر سے باہر کھڑے ہو کر کسی کو دروازے سے آواز دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور چوتھا ادب یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس واقعے کے اس آیت کے خاص نزول ہے کہ قبیلہ بنو المسترق کے رئیس جو سردار تھے حارث بن زرار، یہ والد تھے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی ہیں۔ جب یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔
اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں کہا کہ میں جاتا ہوں اور کون زکوٰۃ وصول کروں گا، آپ فلاں تاریخ میں فلاں قاصد کو بھیج دینا، میں زکوٰۃ ادا کر دوں گا۔ یہ چلے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تاریخ مقرر ہوئی تھی اس تاریخ پر ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ اتفاقاً اس طرح ہوا، اب دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیج دیا تھا، لیکن آگے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، ان کی اس قبیلے سے دشمنی تھی، ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ میں ایسا نہ ہو کہ وہاں جاؤں اور وہ پرانی دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کر دیں، یہ وہاں سے واپس ہو گئے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، یہ گئے تھے اور اگلے کیا نام ہے جو چونکہ مسلمان تھے وہ ادباً اور قاصد کے احترام میں کہ نبی کا قاصد آ رہا ہے اس کے استقبال کے لیے جب قبیلے سے باہر نکلے تو ان کو ڈر لگا کہ یہ تو پرانی دشمنی کی وجہ سے مجھے کیا ہے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ وہیں سے واپس ہو گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ انہوں نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد کو بلایا اور کہا کہ فلاں قبیلے کی طرف جاؤ، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، ان سے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ یہ جس ٹائم باہر نکلے تو آگے سے وہ آ رہے تھے، یہاں سے خالد جا رہے تھے، پورا قافلہ آپس میں جس ٹائم مذاکرات ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واپس پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں، ہم تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن قاصد نے کہا ہے آپ کو غلط خبر پہنچائیے۔ تو اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس خبر کی پہلے تحقیق کر لو، بغیر تحقیق کر اس پر معاملات نہ طے کرو۔ اب یہاں پر ایک عجیب بات ہے، صحابی کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ حضرت ولید بن عقبہ یہ خبر لینے، یہ قاصد گئے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، یہ خبر لے کر آئے تھے جی انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، تو صحابی کو فاسق کہا جا رہا ہے۔ یہاں پر بڑی عجیب بات ہے، مسئلہ یہ سمجھیں گے، صحابہ حدیث میں آتا ہے الصحابۃ کلھم عدول، جتنے کے جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے عادل ہیں، نمبر ایک۔ دوسری بات، صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو معفوف بنایا ہے، ایک ہوتا ہے معصوم، ایک ہوتا ہے محفوظ، ایک ہوتا ہے معفوف۔ معصوم جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، جو انبیاء کی ذات ہیں۔ نمبر دو محفوظ، کہ اللہ رب العزت اس کو گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تیسرا معفوف، کہ گناہ تو ہو جاتا ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ کا جو طبقہ ہے یہ معفوف ہے کہ ان سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس گناہ کے فوراً بعد توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں۔ توبہ کی توفیق کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا پروانہ جاری کیا ہے، اور انہی کے بارے میں کیا ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ جو رضا والا فیصلہ ہے، کسی کے بارے میں اللہ کہیں کہ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، یہ اسی کے بارے میں جاری کرتے ہیں، یہ اسی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں جس آدمی کا مرنا اس بات پر یقینی ہو کہ یہ جس حالت میں مرے گا تو اللہ اس سے راضی ہوں گے۔ تو صحابہ اللہ ان سے راضی تھے، اس لیے ان سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، لیکن گناہ کی وجہ سے اللہ نے فوراً ان کو نیکی کی توفیق دے دی، توبہ کی توفیق دی، جس کی وجہ سے ان کے گناہ ختم ہو گئے ہیں۔ باقی رہ گئی یہاں پر فاسق کی بات کہ صحابی کو فاسق کہا گیا، صحابی کو فاسق نہیں کہا گیا۔ مفسرین یہ کہتے ہیں اصل میں جو خبر آئی گئی تھی وہ خبر اس طرح کی تھی جس کی وجہ سے اس پر فسق کا اطلاق ہوتا ہے، جبکہ صحابی نے اپنے نظریے کے مطابق صحیح خبر دی ہے کہ صحابی کو یہ تھا کہ اس قبیلے سے میری دشمنی ہے، وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنے نظریے کے مطابق وہ ٹھیک تھے، اور انہوں نے آ کر خبر دی کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جبکہ حقیقتاً واقعہ اس طرح نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے واقعے کے مطابق آیت نازل کی ہے، صحابی کو فاسق نہیں کہا، خبر کے مطابق کیا ہے یہاں پر فسق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس لیے صحابہ سے گناہ ہونے کے بعد ان کے بارے میں الفاظ استعمال کرنا، ان کے بارے میں غلط تبصرہ کرنا، غلط نظریہ رکھنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی غزوے میں شریک ہوا، کسی جنگ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گیا، اور اس غزوے میں جنگ میں شرکت کرنے کی وجہ سے جو گرد و غبار اس صحابی کے چہرے پر کیا ہے پڑی ہے، وہ میں اگر ساری زندگی عبادت کرتا رہوں اور مجھے عمر نوح مل جائے، 950 سال تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی ہے، عمر کتنی ہوگی کہ اگر مجھے نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے اور میں ساری زندگی نیکی کرتا رہوں تو میری یہ نیکی صحابی کے چہرے پر پڑی گرد کا کیا ہے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ چل جائے کہ میں ان کا بارے میں بات کروں کہ ان سے فلاں گناہ ہوا، فلاں گناہ ہوا، فلاں گناہ ہوا، 100 ہوئے، لیکن اللہ نے کیا کہا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ نے کیا کہا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ،
اللہ نے کیا کہا؟ اولئک هم الفائزون۔ جب صحابی سے گناہ ہونے کے بعد اللہ نے معاف کر دیا تو میں کون ہوں؟ جب اللہ نے کہا کہ ان سے گناہ ہونے کے بعد میں نے معاف کر دیے ہیں تو پھر اس کے بعد میرے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں انسان اپنے نظریے ٹھیک رکھے۔ اس لیے بار بار میں یہ بات کہتا ہوں، جس نے صحابی کو سمجھ لیا اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہو گیا۔ جس نے صحابی کو نہ سمجھا وہ دین کے بارے میں باتیں بھی کرے گا، دین سمجھ بھی نہیں آئے گا، دین مشکل بھی لگے گا، دین پر عمل کرنے مشکل لگے گا۔ صحابہ کی زندگی اس طرح کی جو ہمارے لیے نمونہ ہے اور ہر قسم کے راستے کے لیے کیا ہے، ہمارے لیے مسائل کا حل نکالتی ہے۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں بولنے سے پہلے انسان سوچے کہ میں کس ذات پر زبان کھول رہا ہوں، کس کے بارے میں تبصرہ کر رہا ہوں۔ وہ طبقہ کہ جس کا چناؤ خود اللہ رب العزت نے خود کیا ہے، انتخاب کیا ہے۔ اور صحابی تو ایسی چیز ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پوری روح زمین میں اللہ کے بعد سب سے افضل ذات ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو طبقہ دیا پورے روح زمین میں سب سے افضل کیا ہے؟ طبقہ ہے وہ۔ جس طرح نبی سب سے افضل ہیں، اس طرح جو طبقہ آپ کو ملا ہے وہ طبقہ بھی کیا ہے؟ سب سے افضل ہے۔ اس لیے آج کے در کا جو خلاصہ ہے وہ 4 ادب بیان کیے۔ نمبر 1، کسی عالم، کسی نبی اور کسی کیا نام ہے بڑے کے آدمی انسان آگے نہ چلے۔ دوسرا ادب بیان کیا، کسی بڑے کے سامنے انسان اونچی آواز سے نہ بولے۔ تیسرا ادب بیان کیا ہے کہ انسان گھر کے باہر کھڑا ہو کر کسی بڑے کو آواز نہ دے۔ چوتھا ادب بیان کیا ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس خبر آئے تو اس خبر کی پہلے تحقیق کر لیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔